الرحمن الرحيم باب الذكر في الكسوف رواه ابن عباس رضي الله عنهما بالسند المتصل منا الى الامام الحمام الحافظ الحجه ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه وعنهم قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم قيما يخشى ان تكون الساعه فاتى المسجد فصلى باكثر قيام بركوع وسجود رايته قد يفعله وقال هذه الايات التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت احد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فاذا رايتم شيئا من ذلك فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره. کہاں پڑھ رہے ہوئے؟ کون سا باب ہے؟ باب الذکر فی الکسوف. صفحہ کون سا؟ 145. 145 تک پہنچ گئے تھے ہم لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. بھائی میں 2 دن کے لیے گیا تھا اسلام آباد، تو وہاں جامع حفصہ کا جو قصہ چل رہا تھا آپ حضرات کے شاید علم میں ہے کہ نہیں، تو مختصراً اس کی جو صورتحال ہے وہ میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ مختلف آج کل افواہوں کا بازار ایسا گرم ہے کہ غلط باتیں جو ہیں وہ پھیلتی رہتی ہیں. اور جیسے میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ آج کل ذمہ داری کا احساس لوگوں میں رہا نہیں کہ جو صحیح بات نقل کریں اور مبالغہ میں اور افواہوں سے پرہیز کریں. جو شریعت کا حکم ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے لوگ. ذرا سی بات سنی اس کے اندر سے 1000 قیاسات لگائے اور اس کو آگے جو ہوتا رہتا ہے. تو مختصراً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا صورتحال ہے تاکہ آپ کو بھی علم میں رہے، کیونکہ سنا ہے کہ مختلف قسم کی افواہیں پھیلتی رہتی ہے طلبا کے اندر. صورتحال یہ ہے کہ اصل واقعہ یہ اس طرح شروع ہوا کہ حکومت نے ایک تو مسجد گرائی تھی، جو مسجد تقریباً قدیم پرانی مسجد تھی اور مسجد امیر حمزہ نام ہے اس کا. اور وہ مسجد کوئی غیر قانونی مسجد نہیں تھی، قدیم زمانے سے چلی آتی تھی. بلکہ ہمارے لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان بننے سے بھی پہلے اسلام آباد کا وجود دوسرے تک تصور میں بھی نہیں تھا، اس وقت سے وہ مسجد چلی آتی. تو وہ مسجد وہاں سے اچھا ہے وہ ایسے علاقے میں کہ جو بالکل غیر آباد ہے، ایک سڑک کے کنارے واقع ہے، تو اس کو گرایا. بھائی تھوڑا چیک کر رہی ہے کام چلتا ہی رہے گا. جیسے اگر ممکن ہو، اگر ضروری ہے تب تک مجبوری ہے، اور اگر رک سکتا ہو تو روک دو، بعد میں کریں.
تو حکومت کی اس قسم کی حرکتیں تو چلتی رہتی ہیں، تو یہ بھی ایک کڑا کیا۔ اس کے علاوہ کوئی 5-7 مسجدیں اور ہیں، 5-7 تو نہیں، 4-5 مسجدیں کہتے ہیں وہاں کے اسلام آباد کے علماء، وہ ایسے ہیں جو پچھلے 5 سالوں میں، بلکہ 5 سال سے 10 سال کے دوران مختلف اوقات میں ان کو شہید کیا گیا۔ تو ان کی صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا واقعتاً ساری مسجدیں تھیں، قانونی تھیں، باقاعدہ تعمیر کی گئی تھیں، یا یہ تو ویسے ہی لوگوں نے بلا اجازت بھی بعض لوگ رات کو تعمیر کر لیتے ہیں غلط جگہ پر جو سرن مسجد نہیں ہوتی، کچھ وہ تھی۔ تو چونکہ یہ سلسلہ کئی سال سے چل رہا تھا اور آخر میں امیر حمزہ مسجد کو جب شہید کیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس سے اہل دیندار لوگوں میں اور اہل علم میں اس چیز کی وجہ سے جو اضطراب پیدا ہوا وہ ظاہر ہے کہ یعنی برق تھا۔ اس کے احتجاج کے طور پر وہاں کے علماء نے کچھ مظاہرے کیے، کچھ جلوس نکالے، کچھ آواز بلند کی، اور اس کے نتیجے میں انتظامیہ کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی کہ تاکہ ان مسجدوں کو بحال کیا جائے۔ تو مولانا عبدالعزیز صاحب جو لال مسجد کے اور جامعہ فریدیہ کے بھی محتمم ہیں، اور ایک عورتوں کا مدرسہ ہے جامعہ حفصہ جو لال مسجد میں ہے، تو وہ بھی ہے۔ دوسرا کام حکومت نے یہ کیا تھا کہ جتنے مدرسے یا مسجدیں بغیر اجازت کے بنی ہوئی تھیں ان کو نوٹس جاری کی کہ یہ آپ لوگوں نے بغیر اجازت کے بنائے ہوئے ہیں، لہذا اس کو ختم کیا جائے یا اس کو یہ قانونی اجازت حاصل کی جائے۔ ان میں جامعہ حفصہ بھی ہے۔ جامعہ حفصہ جو ہے یہ برات کا مدرسہ ہے، اور لال مسجد جو مرکزی مسجد ہے اسلام آباد کی اس کے خاص واقع ہے۔ یہ بھی بغیر اجازت کے بنایا گیا، یعنی قانونی نہیں ہے۔ دوسری طرف جامعہ فریدیہ جو ہے اس میں طلباء کی تعداد جب بڑھی تو جامعہ فریدیہ کے برابر جو میدان پڑا ہوا ہے تو وہ سب انہوں نے خیمے لگا کے اور اس کے اندر طلباء کو رکھ دیا، اور خیموں کا سلسلہ جو ہے وہ اب جا کر پہاڑ تک پہنچ گیا۔ یہ بھی صورت تھی۔ تو نوٹس جو ہے وہ دیا گیا کہ بھئی یہ اس کو یہ یا تو اس کی منظوری حاصل کی جائے یا اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس کے رد عمل میں یعنی ایک طرف مساجد کا فیصلہ تھا، دوسری طرف مختلف مسجدوں اور مدرسوں کو جو نوٹس دیتے گئے، اس کے رد عمل کے طور پر مولانا عبدالعزیز صاحب نے یہ کام کیا کہ خود ان کا مدرسہ جو تھا غیر یعنی منظور شدہ جامعہ حفصہ، اس کے برابر میں ایک بچوں کی لائبریری تھی، سرکاری لائبریری تھی بچوں کی۔ تو ان کی جو طالبات ہیں مسلمانات کی، انہوں نے اس پر قبضہ کر دیا، اور قبضہ کر کے وہ ڈنڈے ونڈے لے کے بیٹھ گئی کہ کوئی آئے گا تو پڑھائی کریں گے۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب وہاں کے جو علماء ہیں جنہوں نے مظاہرہ کیا تھا، احتجاج کیا تھا مساجد کے انہدام پر اور ان نوٹسوں کے اجرا پر کہ بھئی نوٹس جو دیے گئے ہیں ان کو یا تو واپس لیا جائے یا یہ کہ ان کی قانونی حد سے تسلیم کی جائے، وہ جو اس واسطے جدوجہد کر رہے تھے ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، کیونکہ بلا جواز ایک لائبریری پر قبضہ کر کے اور لاہور کے محلے میں انہوں نے مجھے فون کیا وہاں سے کہ یہ صورتحال ہے اور مولانا عبدالعزیز صاحب کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کا یہ بھی بتا دوں کہ آج سے تقریباً 12 سال پہلے 10-12 سال پہلے ان کے جو والد تھے مولانا عبداللہ صاحب، وہ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے اور بڑے ماشاءاللہ فعال بزرگ تھے، اور انہوں نے وہاں پر اسلام آباد میں بڑا کام کیا۔ ان کے یہ بیٹے ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب، تو
10-12 سال پہلے انہوں نے مجھ سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کی فرمائش کی تھی. تو میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. وہ باقاعدہ بیعت نہیں کی تھی لیکن اصلاحی تعلق کی فرمائش کی. تو میں آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت کم کسی سے، کیونکہ میں اس کا حق ادا نہیں کر پاتا اس تعلق کا، اس واسطے بہت کم کسی سے ایسا رابطہ رکھتا ہوں. میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کسی اچھے شیخ کی تلاش کریں، اور جب تک نہیں آپ کو ذہن میں آتا تو آپ مجھ سے خط و کتابت کے ذریعے رابطہ رکھیں. تو وہ خط و کتابت 2-4 مرتبہ انہوں نے کی تھی، لیکن بعد میں وہ سلسلہ جاری نہیں رکھا، تعلق رکھا نہیں، آ گیا. لیکن وہ کہتے مجھے یہ ہے کہ میرے شیخ ہیں یہ. تو اس لیے لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ وہ میرے مجھ سے تعلق ہے، یا میرے مرید ہیں، یا میرے مجھ سے بیعت ہیں. حالانکہ حقیقت حال یہ ہے جو میں نے بتائی کہ نہ بیعت ہے، نہ مرید ہے باقاعدہ، نہ اصلاحی تعلق کا درخواست کی ضرور کی تھی. میں نے کچھ دن جاری بھی رکھا، بعد میں وہ تعلق قائم رکھا ہے. تو اس لیے لوگوں نے مجھ سے، وہاں کے حضرات نے مجھے فون کیا کہ آپ ان کو سمجھائیں، کیونکہ ہمارے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے. اب وہ جو انتظامیہ سے ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہی قصہ تھا کہ بھائی مدد سے اچھا ان کے اوپر اس دوران انہوں نے بہت سے پتہ نہیں کیا جائز ناجائز قسم کے ان کے اوپر مقدمات بھی بہت سارے قائم ہیں. مولانا گنجی صاحب پر، ان کے بھائی عبدالرشید قاضی صاحب پر. تو جن لوگوں نے مجھے فون کیا کہ آپ ان کو سمجھائیں، میں نے ان کو فون کیا، ان سے بات کی، تو یہ کچھ مغلوب الحال معلوم ہوئے مجھے، یعنی بات سننے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں نظر آئے. اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ خدا کے لیے مجھے کوئی حکم نہ دیں ورنہ میں نافرمان بن جاؤں گا، اور یہ جو ہے مجھے کرنے چاہیے گا اس وقت. تو اب جب آدمی یہ کہہ دے کہ میں نافرمان بن جاؤں گا تو اب اس کے بعد آدمی کیا بات کرے. تو خیر سمجھانے کی میں نے کوشش کی کہ بھائی جو کام بھی کرو تو وہاں کے آپ تنہا نہیں ہو، سارے علماء ہیں اور سب دینی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو مشورے سے کرو، بغیر مشورے کے نہ کرو، خودرائی سے نہ کرو. یہ بات ان سے ہوئی تو اس پر کئی دن گزر گئے، لیکن وہ صورتحال اسی طرح برقرار رہی. پھر وفاق، کیونکہ وہ مدرسہ وفاق سے بھی ملحق ہے، اور وفاق کا ہمیشہ یہ دعویٰ رہا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں ہمارے مدارس میں کوئی غیر قانونی سرگرمی نہیں ہوتی. آج کل حکومت ویسے ہی مدرسوں کے پیچھے ہے، تو اس واسطے ہمارے ہاں کوئی غیر قانونی سرگرمی نہیں ہوتی. تو اس لیے وفاق کے اوپر بھی حرف آ رہا تھا اور سارے مدارس کے اوپر حرف آ رہا تھا. اس واسطے یہ طے ہوا، کچھ دنوں کے لیے وفاق کے لوگ گئے وہاں پر اور ان سے باتیں کی. جب وہ نہیں مانے تو یہ طے ہوا کہ وفاق کی مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا جائے اسلام آباد میں، اور وہاں اس مسئلے پر وفاق کے عاملہ کوئی راستہ اختیار کریں. تو وفاق کے عاملہ کا اجلاس ہوا. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب تشریف لے گئے، مجھے بھی بلایا تھا، اور ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب بنر ٹاؤن سے ان کو بھی بلایا گیا تھا، مگر ہم دونوں نہیں جا سکے تھے. میری اس دن طبیعت خراب تھی تو اس واسطے میں نہیں جا سکا تھا، لیکن ٹیلی فون پر رابطہ قائم رہا. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب تشریف لے گئے، پشاور سے مولانا حسن جان صاحب تشریف لائے، اور دوسرے حضرات جامعہ شبیہ کے تمام مدارس کے بڑے بڑے مدارس کے حضرات تشریف لائے. سب نے مجلس عاملہ میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت سے مذاکرات کرتے ہیں اور ان سے مسجدوں کے بارے میں کوئی یقین دہانی حاصل کرتے ہیں،
اور اس کے بعد پھر ان سے کہیں گے کہ یہ ہم نے چھوڑ دیں. تو وفاق المدارس کے حضرات نے وزیر داخلہ سے باتیں کی، مذاکرات کیے. اس کے نتیجے میں وہ پہلے آمادہ نہیں ہو رہے تھے کہ مسجد امیر حمزہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کے اوپر، بلکہ انہوں نے یہ کچھ تھوڑا سا یہ چلانے کی کوشش کی کہ ہم اس وقت فی الحال ایک چار دیواری بنا کر اس کے اندر اس چار دیواری میں اس کو محفوظ کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ متبادل دے دیتے ہیں، دوسری جگہ مسجد بنا دیتے ہیں. تو ان حضرات نے مجھے فون کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں حکومت والے، تو آیا ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. جب ایک مرتبہ ایک مسجد بن گئی تو وہ مسجد ہے قیامت، لہذا اس کو اس طرح چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے، چاہے متبادل جگہ مل جائے تب بھی. لہذا یہ بات ماننے کی نہیں ہے، اسی مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے. تو یہ پھر بعد میں انہوں نے اس پر اصرار کیا اور بالآخر حکومت نے ایک سے ایک معاہدہ طے پایا جس میں 3 قسطیں تھیں. ایک قسط یہ تھی کہ مسجد امیر حمزہ کو فوری طور پر دوبارہ تعمیر کیا جائے گا. دوسری قسط یہ تھی کہ جو باقی مسجدیں ہیں جن کے بارے میں نے بتایا کہ ان کی صورتحال پوری طرح واضح نہیں ہے، تو اس کی تحقیق کے لیے وہیں مقامی علماء کی ایک جماعت مقرر کی جائے گی اور انتظامیہ جو کچھ وہ فیصلہ کرے گی شرعی احکام کے مطابق اس کا انتظامیہ اس کی پابند ہوگی اور اس کو پر عمل کرے گی. اور تیسری قسط یہ تھی کہ یہ کام ہو جانے کے بعد پھر جامعہ حفصہ کی طالبات نے جو لائبریری پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ اس کو ختم کر. یہ معاہدہ وفاق المدارس کے علماء کا ہوا وزارت داخلہ کے ساتھ. اس کے بعد یہ حضرات گئے، حضرت معصوم اللہ خان صاحب مدد لوگ خود تشریف لے گئے اور وفاق کے دوسرے ارکان مولانا حسن جان صاحب سارے اکابر، اور جا کر مولانا عزیز صاحب سے بات کی، لیکن مولانا عزیز صاحب راضی نہیں ہوئے اس کو چھوڑنے پر. تو بہت لمبی گفتگو کے بعد بالآخر یہ حضرات ناراض ہو کر واپس ان سے تو واپس آ گئے اور پھر مسئلہ جو ہے وہ اسی طرح رہا. اس دوران چونکہ انہوں نے قبضہ نہیں چھوڑا تو یہ انتظامیہ جو ہے نا، حکومت کے جو افراد ہیں، یہ اپنی چالیں چلتے گئے. تو انہوں نے کہا کہ جب ہماری تیسری بات نہیں مانی گئی تو ہم پہلی 2 باتوں کے اوپر بھی انہوں نے لے تو لال سے کام کیا. پہلی 2 باتوں میں کہا ہم اس معاہدے پر قائم ہیں لیکن پہلے ان کا قبضہ چھڑاؤ. یہ قصہ ہوتا رہا. بالآخر یہاں جو بھی ابھی 2 دن پہلے جو سعودی عرب کے وہ آئے تھے نا، تو وفاق نے ان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا تھا یہاں کراچی کے ایک ہوٹل میں. وہاں میری بھی تقریر تھی، ڈاکٹر برزاق صاحب کی بھی تھی اور معصوم اللہ خان صاحب کی بھی تھی. تو اس میں کیونکہ دوبارہ علماء جمع ہوئے تو پھر آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی ایک صورتحال، کیونکہ صورتحال تجویز اس سے ہو رہی تھی کہ اس کے نتیجے میں کیونکہ وہ قبضہ کیا ہوا ہے 2 ہفتے سے زیادہ، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ قبضہ ہے بلکہ وہاں کے طلبا کو ڈنڈے دے کر اور کچھ ہتھیار دے کر، یعنی کراشن کوپ وغیرہ وہ دے کر وہ چکر لگا رہے ہیں، وہ اس پر چھت پر کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہے صبح شام وہاں سے حی علی الجہاد حی علی الجہاد کے نعرے ہو رہے ہیں. تو یہ سب قصہ چل رہا ہے. تو اب اس میں حکومت جو ہے وہ کسی وقت بھی اس کے اوپر اگر کوئی کارروائی کرے تو یعنی اس مدرسے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، سارے مدارس کے لیے برطانوی کا سبب ہے. اچھا اب مصیبت یہ تھی کہ صرف عورتوں نے قبضہ، خواتین کا قبضہ کرنا، اوپر سے روز خواتین کی طرف سے BBC پر انٹرویو نشر ہو رہے ہیں، ٹی وی کے اوپر ان کی تصویریں آ رہی ہیں جو ہاتھ میں ڈنڈے لیے ہوئے ہیں اور ہتھیار لیے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جانے دیں گے اور یہ کر دیں گے. یہ سب قصہ چل رہا تھا. تو اس واسطے سارے علماء تشویش میں تھے کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو وہ نہ صرف یہ کہ مدارس کی بدنامی کا سبب بنے گی بلکہ مدارس کے اوپر حکومت کا جو ہاتھ ڈالنا کا وہ ہے تصور وہ
ہوگا، اور اگر خدا نہ کرے تصادم کوئی ہوا اور اس میں خواتین کی جانیں ہیں، ان کی عزت ہے، وہ خاص میں ملے گی. ہم نے طالبات کو کبھی اگر مدرسہ بنا ضرور قائم کیے ہیں، لیکن طالبات کو کبھی اس طرح نہیں کیا کہ وہ جا کر وہ اس طرح کی حرکتیں کریں اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی عزت آبرو خاص نہ ملے. سبھی کو تشویش تھی. تو یہ کہہ پایا کہ ایک مرتبہ اور جائیں. کسی مرتبہ میں نے کیا تھا، مولانا عبدالرزاق صاحب نہیں گئے تھے، تو اب ہم سب جائیں اور جا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. چنانچہ دوبارہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ خان صاحب کا ایک تیسرا سفر، آپ اندازہ لگائیے، اور اس عمر کے اندر اور اس تیسرا سفر. تو وہاں پھر ہم لوگ اس لیے گئے اور جا کر ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب بھی تھے، میں بھی تھا. پھر وہ مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس معاملے میں کہا بھائی تم علماء سے مشورہ کر کے آپ کام کرو، بغیر مشورے کے نہ کریں. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے مولانا شیر علی شاہ صاحب سے مشورہ کیا، اور مولانا شیر علی شاہ صاحب جو ہیں وہ میرے مزاج کے ہیں، یعنی جہادی مزاج کے ہیں، لہٰذا میں ان کے مشورے میں چلتا ہوں. تو ہم نے مولانا شیر علی شاہ صاحب کو بلوا لیا تھا. تو مولانا شیر علی شاہ صاحب بھی تھے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی تھے، ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب تھے، پھر یہاں سے جامعہ یونیورسٹی کے مفتی محمد صاحب تھے، اور اشرف العلوم کے مفتی عبدالحمید صاحب تھے، اور یہ سب ہم گئے وہاں. خیر پہلے ان سے بات چیت ہوئی، مگر وہ کچھ اس وقت غلبہ حال کی صورت کسی کرتے تھے، جیسے کسی آدمی پر کوئی حال کاری ہو جاتا ہے، اس قسم کے کرتے تھے. تو کئی گھنٹے، یعنی تقریباً 6-7 گھنٹے مختلف اوقات میں ان سے بات چیت ہوتی رہی، مگر کوئی نتیجہ رات تک نہیں نکلا. تو پھر ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس سبق کے 2 مقصد ہیں، ایک ان کو وہ کرنا، دوسرے یہ کہ جو مساجد کا مسئلہ ہوا تھا تو اس کو مستحکم بنانا کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو، اور گورنمنٹ بھی لت و لال کے کام کر لے گی اور اس کو چلا دے گی. لہٰذا ہم نے 2 مقصد رکھے تھے کہ ایک تو اس کو کر لیں، دوسرے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. تو ان کو سمجھانے میں تو کامیابی نہیں ہوئی پہلے دن، لیکن اگلے دن ہم نے پھر یہ چاہا کہ کسی طرح یہ مساجد کا مسئلہ جو ہے وہ آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور قاعدے سے شریعت کے مطابق سب کام ہو. چنانچہ ہم نے گورنمنٹ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم اپنے ہاتھ سے امیر حمزہ کی دوبارہ تعمیر شروع نہ کریں. اس پر وہ دیت و لال سے کام لے رہے تھے. وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی، وزیر داخلہ سے بھی ہوئی، وزیر مذہبی امور سے بھی ہوئی، ان سب لوگوں سے، لیکن وہ اس میں دیت و لال سے کام لے رہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کو ہم سودا بازی کے لیے استعمال کریں، کہ یہ ہم اگر تم قبضہ چھوڑو گے تو ہم تعمیر کریں. ہم نے کہا نہیں، یہ دونوں کو یہ باتیں الگ الگ ہیں. وہ قبضہ چھوٹے یا نہ چھوٹے، لیکن جو مسجد شہید کی گئی ہے وہ مسجد تعمیر ہونے لازمی ہے، وہ ہر حالت میں، وہ چاہے قبضہ چھوڑے یا نہ چھوڑے. بلاخر کسی طرح وہ بھی گوشت پر آمادہ ہوئے. چنانچہ کل ہم نے یہ طے کیا کہ دوپہر کو 2 بجے جا کر اپنے ہاتھ سے رکھیں گے. ہم نے کہا سارے ارکان وزیر بھی موجود ہوں تو، تاکہ ان کی موجودگی میں ہو کہ اب آئندہ کوئی دوسری بات نہ کہی جائے. چنانچہ اعجاز الحق جو وزیر مذہبی امور ہیں وہ داخلہ کے سیکریٹری، CDA کے لوگ اور چیف کمشنر وغیرہ یہ سب ان کو لے کر ہم گئے. ہم نے کہا زور کی نماز ہم پہلے وہیں پڑھیں گے. چنانچہ الحمدللہ جا کر وہ مسجد کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے شروع کر دی، اور اس کی محراب اور دیدار قبلہ کو اٹھانا شروع کر دیا. تعمیر اس کی شروع ہو گئی. یہ سب لوگ بھی اس وقت موجود تھے. دوسرا ہم نے کہا کہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ علماء فیصلہ کریں گے باقی مساجد کے لیے، یہ زبان کلامی بات ہے، محض ایک سادہ کاغذ پر آپ نے لکھ کے دے دیا ہے. اس کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے، یعنی قانونی طور پر قانونی حیثیت میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے کہ اس کمیٹی کو، علماء کی اس کمیٹی کو بااختیار بنایا جائے. نوٹیفیکیشن انہیں کہا ٹھیک ہے آج ہم جاری کر دیں گے. ہم نے کہا نہیں، ہم خود دیکھیں گے، اس کے الفاظ بھی دیکھیں گے، اس کی ساری باتیں دیکھ کر پھر آج ہی ہمارے سامنے جاری ہو.
نوٹیفیکیشن بنا کر لائے کہ یہ بیوروکریسی جو ہے اس کے حربوں سے میں واقف ہوں کہ یہ جب کرتے ہیں تو یہ کیا گڑبڑ کیا کرتے ہیں. تو سب حضرات نے کہا کہ ان کو دکھاؤ کچھ انگریزی میں ہوتا ہے وہ نوٹیفیکیشن, ان کو دکھاؤ اگر یہ مطمئن ہوں گے تو پھر ہم راضی ہوں گے. تو وہ نوٹیفیکیشن کے اندر بھی انہوں نے یہ الفاظ لکھے تھے کہ علماء کی کمیٹی بنائی جا رہی ہے اور یہ سفارشات پیش کرے گی. تو اور سفارشات جو ہے وہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو سفارشات پیش کرے گی تاکہ متعلقہ ادارے جو ہیں اس کے بارے میں وہ فیصلہ کریں. ہم نے کہا نہیں, یہ سفارشات کا فیصلہ نہیں ہے, یہ بااختیار کمیٹی ہونی چاہیے. اس کا فیصلہ جو ہے وہ خارجی کے لیے قابل واجب تسلیم ہوگا. یہاں سے میں نے پھر اپنے قلم سے وہ عبارت لکھی کہ جس سے کہ اس کمیٹی کا فیصلہ جو ہے وہ واجب تسلیم اور حتمی ہو اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس کی تنفیذ کے پابند ہوں. یہ لکھ دیا گیا. پھر انہوں نے ہم نے کہا ہم اس تک نہیں جائیں گے جب تک یہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ قانونی شکل میں جاری نہیں ہو جاتا. چنانچہ پھر وہ نوٹیفیکیشن بھی الحمدللہ جاری ہو گیا. اور یہ مسجدوں کا مسئلہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے مناسب طور پر حل ہو گیا. تیسری بات یہ تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ جتنے نوٹس آپ نے جاری کیے ہیں چاہے وہ جامعہ عسکری کے ہو یا کسی اور کا ہو, ان نوٹسوں کا فیصلہ بھی یہی کمیٹی کرے گی کہ کون سا. باقی ہمارے لوگ بھی تو گڑبڑ کرتے ہیں نا کہ بعض اوقات غلط جگہ پر مسجد بنا لی جس کا کوئی جواز نہیں تھا یا غلط جگہ پر مدرسہ کر لیا. تو لیکن یہ کمیٹی ہی اس کا فیصلہ کرے گی کہ نوٹس جو ہیں وہ سابقہ نوٹس واپس, اور اب یہ فیصلہ کرے گی کون سا مدرسہ صحیح ہے, کون سی مسجد صحیح ہے, کون سی نہیں ہے. یہ سب فیصلے جو ہیں یہ کمیٹی کرے گی. یہ بھی طے ہو گیا. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے مولانا عبدالعزیز صاحب کے جو بھائی ہیں عبدالرشید قاضی صاحب, ان کو میرے پاس فون آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کام کیا ہے تو اس پر الحمدللہ ہم بھی خوش ہیں, مطمئن ہیں, اور اس کے خیر سگالی کے طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ لائبریری فی الحال ہم کھول دیتے ہیں. کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ قبضہ تو ہمارا برقرار رہے گا لیکن ہم کھول دیتے ہیں, یعنی جن بچوں کی لائبریری تھی ان کو ہم آنے کی اجازت دیتے ہیں. اور میں نے کہا کہ بھائی یہ تو خیر ٹھیک ہے, لیکن اصل میں تو کہا تھا کہ ان سے بتلایا تھا, رات میں کہہ کر آیا تھا ان سے کہ بھائی یہ ہم سب کے نزدیک یہ قبضہ جو ہے بالکل شرعاً ناجائز ہے, حرام ہے, قطعی, آپ اس کو ختم کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم فی الحال پہلے مرحلے کے طور پر ہم اس کو کھول رہے ہیں بچوں کے لیے, اور 1-2 روز کے بعد ہم اس کے جو عملہ تھا اس کے لیے بھی کھول دیں گے کہ وہ بھی آئے اور آ کر جس طرح پہلے کر رہی تھی اس طرح چلتی رہے. تو اس کے بعد ابھی میں قبضہ چھوڑنے کا لفظ نہیں کہا, لیکن یہ دو باتیں انہوں نے اس پر میں نے عرض کیا کہ ایک کام کم از کم اور کریں آپ, اور وہ یہ کہ جو عورتیں کھڑی ہیں چھتوں پر اسلحہ لیے ہوئے. میں نے ان سے کہا تھا کہ پوری اسلام کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ اگر کوئی باقاعدہ جہاد بھی ہو تو اس جہاد کے اندر عورتوں کو آگے کیا گیا ہو کہ عورتیں آگے ہیں یہ پہلے کریں. تو عورتوں کو اس طرح جو کھڑا کیا ہوا ہے, یا لوگوں کو, طلبا کو جو اسلحہ لے کر کھڑا ہوتے ہیں, ایسی فضا بن گئی ہے جیسے قلعہ نہیں ہوتا, وہ لال مسجد جو ہے پورے قلعہ بن گئی ہے. اس کے ہر کونے پہ جو ہے وہ عورتیں بھی اور مرد بھی وہ ڈنڈے لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں, جھنڈا لگایا ہوا ہے کالا, اور ایک نیا جھنڈا بنایا ہے وہ, اور اس کے اوپر 2 تلواریں جھنڈوں کی, اور یہ سب وہ وہاں پر لیے ہوئے کھڑی ہیں عورتیں. تو میں نے کہا ان کو اتاریں آپ اس پر سے. یہ بہت برا منظر پیش کر رہی ہے کہ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اور وہاں پر وہ لیے ہوئے شرن بھی یہ, اور نہ عورتوں کا کام ہے, نہ عورتوں کے کو دیکھ دیتا ہے, ان کو اتاریں. تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اتارتے جا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے, اس لیے آپ کو میں نے بتا دیا تاکہ جو صحیح صورتحال ہے وہ آپ کے علم میں رہے, ورنہ افواہیں بہت پھیل رہی ہیں اس طرح. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ذکر فی الکسوف رواہ ابن عباس رضی اللہ عنہما.
بالسند المتصل منا إلى الإمام الحمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزيا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قد يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. جی باب الدعاء في الكسوف قاله ابو موسى سب حدیثیں وہ ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں. جی باب الدعاء في الكسوف قاله ابو موسى وعائشة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعنهم يقول انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجليا. باب قول الامام القدسي خطبة الكسوف اما بعد وقال ابو أسامة رضي الله تعالى عنه وقال ابو أسامة حدثنا وقال ابو أسامة حدثنا هشام قال اخبرتني فاطمة بنت المنذر عن اسماء رضي الله عنها وعنهم قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو اهله ثم قال اما بعد. باب الصلاة في كسوف القمر وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه وعنهم قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. وبه قال حدثنا أبو معبد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه وعنهم قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وصاب إليه الناس فصلى بهم ركعتين فانزلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد فإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وذلك إن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له إبراهيم ماذا فقال الناس في ذلك. باب صب المرأة على رأسها الماء إذ أطال الإمام القيام في الركعة الأولى. باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين الأولى أطول. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. وبه قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر وركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يعاد القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناجم الصلاة الجامعة فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. یہ روایتیں تو پہلے گزری ہوئی ہیں. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صراحت فرمائی ہے کہ نماز کسوف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات جہرن فرمائی تھی. اسی لیے امام بخاری نے باب سے قائم کیا باب الجہر بالقراءۃ فی الکسوف، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے نزدیک قرات جو ہے وہ جہرن ہونی چاہیے. اور یہی صاحبین کا بھی مذہب ہے. امام ابو حنیفہ اور امام محمد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ تشریح ہے یہ قراءۃ الکسوف، اور اس کی 2 وجہ بیان کرتے ہیں. ایک یہ کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نسائی میں آئی ہے. اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی لا نسمع له صوتا، اس طرح ہم آپ کی آواز نہیں سن رہے تھے. تو ہمارے کو کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قرات جو ہے وہ جہری نہیں تھی بلکہ سری تھی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ دن کے وقت میں ہوتی ہے، اور عام طور سے دن کے وقت میں جو نمازیں ہیں وہ سری ہوتی ہیں.
لیکن جمہور کی دلیل جو ہے وہ یہ حدیث ہے عائشہ کی، جس میں جہر کا ذکر ہے، اور یہ اس لیے راجح ہے کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ لا نسمع له صوتا، یہ اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے، اور ظاہر مراد یہی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے صفوں میں، اور دور ہونے کی وجہ سے ان کو آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا جو ہے وہ حتمی طور پر ممکن نہیں ہے کہ وہ قراءت خفیہ تھی یا سری تھی، اور ویسے بھی خود حنفیہ نے اس میں صاحبین کے قول کو اس لحاظ سے اختیار کیا ہے، ان دلیلوں کی وجہ سے بھی، اور اس وجہ سے بھی کہ چونکہ لمبی قراءت ہوتی ہے تو اب اگر سری ہو تو مقتدیوں کے اکتا جانے کا اندیشہ ہے، اس واسطے بھی صاحبین کے جمہور کے قول پر عمل کیا ہے۔ جی وأخبرني عبد الرحمن بن نبي سمع ابن شهاب مثله قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذا صلى بالمدينة، فقال عجل أنه أقطع السنة تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين بن الزهري في الجار۔ بسم الله ہمارے امتحان کے لیے میں نے یہاں تک کی مقدار لکھی ہوئی ہے، ہمارا امتحان جو ہے وہ یہاں تک کا ہوگا۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما جاء في حدود القرآن وسنتها، وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيء أخذ قطا من حسن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد قتل كافرا۔ باب سجدة حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سورہ نجم کی تلاوت فرمائی تو اس میں خود بھی سجدہ فرمایا، وسجد من معه، اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، غیر شیء۔ اچھا، اس میں یہاں تو یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمان ساتھ تھے انہوں نے سجدہ کیا، لیکن دوسری روایات میں آ رہا ہے کہ اس میں جو مشرکین اس وقت موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ ایک تو کہتے ہیں بعض ایک توجہ تو اس کے سجدے کی یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ سورہ نجم میں ان کے بتوں کے نام بھی آئے ہیں نا، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو چونکہ بتوں کے نام آئے تھے تو اس واسطے انہوں نے بتوں کے نام پر سجدہ کیا۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ سورہ نجم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، معجز کلام ہے، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام پر ہے، اور اس کے مضامین بھی بڑے اعلیٰ اور عظیم الشان ہیں، تو اس کو سن کر ایسی طبیعت پر ان کے روب طاری ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو وہ بھی بے ساختہ سجدے میں گر گئے، اگرچہ ایمان نہ لائے لیکن اس کی عظمت و جلال پر کے روب میں وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ دونوں احتمال ہیں، تو اور تو سب سجدے میں گر گئے غیر شیء سے، البتہ ایک بڑے میاں تھے کہ جو سجدے میں نہیں گئے، اس کے بجائے اخذ کفا من حسن اور تراب، ایک مٹھی اٹھائی انگریزوں کی یا مٹی کی، فرفعہ الی جبہتہ، اور اس کو اپنے پیشانی کی طرف اٹھا کر رکھ دیا، وقال یکفینی ھذا، اور یہ کہا کہ میرے لیے کافی، مجھے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں مٹی اٹھا کر اپنے پیشانی پر رکھ دے کافی۔ اللہ یہ کہتے ہیں دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امیہ بن خلف تھا، فرأیتہ بعد قتل کافرا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بعد میں نے اس کو دیکھا کہ یہ کافر ہونے کی حالت میں ہی یہ قتل ہوا۔ یہ حدیث جو ہے سجدہ تلاوت کا بھی اس بات کر رہی ہے، یہ کہ سورہ نجم میں بھی آیت سجدہ موجود ہے، اس پر بھی کر رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اتنا عرض کر دوں کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں 3 بنیادی اختلاف ہیں فقہاء کرام کے، جن کا آگے مختلف روایات میں ذکر آنے والا ہے۔ ایک اختلاف تو یہ ہے کہ آیا سجدہ تلاوت واجب ہے یا بحث سنت ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ سنت ہے،
اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے. جب بھی تلاوت ہو تو تلاوت کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. اس اختلاف کی میں حنفیہ کا استدلال جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی آیت سجدہ آئی ہے تو عام طور پر وہاں پر جو ہے صیغہ امر ہے. کئی جگہ، ہر جگہ تو نہیں لیکن صیغہ امر کا ہے. اور جہاں کسی انبیاء کرام کے سجدے کا ذکر ہے تو انبیاء کرام کی ابتدا کبھی خدا و مقتدر کے حکم سے واجب ہے. اور بعض جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ بھی فرمایا کہ لم یسجدھا لم یقرأھا، جو اس کو سجدہ نہ کرے وہ اس کی تلاوت ہی نہ کرے. تو یہ گویا تاخیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اس واسطے تاخیر کی بنا پر یہ واجب کو قرار دیا جائے گا، محض سنت کہنا درست ہے. ایک تو اختلاف یہ ہے. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ سجدے کتنے ہیں اور کہاں ہیں. تو جہاں تک یہ اس میں اختلاف ہے امام مالک کا رحمۃ اللہ سے. امام مالک کا کہنا یہ ہے کہ مفصل میں کوئی سجدہ نہیں ہے. مفصل یعنی وہ صورتیں جو سورہ حجرات سے شروع ہوتی ہیں اور آخر قرآن تک ہیں، تو ان میں کہیں سجدہ نہیں ہے. لہٰذا ان کے نزدیک سورہ نجم میں بھی سجدہ نہیں ہے، سورہ انشقاق میں بھی سجدہ نہیں ہے، سورہ اقرا میں بھی سجدہ نہیں ہے. اور جمہور کے نزدیک ان تینوں میں سجدہ ہے. سمجھے نا؟ تو یہ دوسرا اختلاف ہے. یہ حدیث جو ہے یہ اس میں سورہ نجم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا منقول ہے، لہذا یہ امام مالک کے خلاف حجت ہے. تیسرا اختلاف جو ہے وہ سورہ صاد کے سجدے میں ہے. سورہ صاد میں جو سجدہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اس کو حنفیہ کہتے ہیں یہ سجدہ ہے اور شافعیہ کہتے ہیں کہ سجدہ نہیں ہے. تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس کا قول آتا ہے کہ سجدہ داؤد نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کا قول آگے آ رہا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ لیس من عزائم السجود. تو اس کا مطلب امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے سجدہ یہاں پر. لیکن حنفیہ کا استدلال اس حدیث سے ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ داؤد توبۃ ونسجدھا شکرا. داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا وہ تو توبہ کے لیے کیا تھا، ہم شکر کرتے ہیں. تو آپ نے اس کا اس بات فرمایا پورے ساتھ ہی سجدہ کرتے. جی باب سجدة تنزيل السجدة. وبه قال محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب سجدة الصاد. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال صاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ابھی میں نے کہا نا ليس من عزائم السجود سے استدلال کرتے ہیں شافعیہ کہ یہاں سجدہ نہیں ہے، لیکن اسی میں موجود ہے کہ وقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسجد فيها. تو کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ سجدہ داؤد توبۃ ونسجدھا شکرا، تو اس سے عبداللہ بن عباس نے اپنے اختیار سے سمجھا کہ یہ واجب نہیں. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ اولا باتباع ہے بلکہ عبداللہ بن عباس کے قول. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب سجدة النجم. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حسن أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا. باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء.
وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا یہ باب قائم کیا ہے جو مسئلہ بیان کرنے کے لیے کیا سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے یا نہیں. تو جمہور کا فقہا کا مطلب تو یہی ہے، علم الفاظ پر متفق ہے کہ سجدہ تلاوت بغیر وضو کے نہیں ہوتا، سجدے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. لیکن سلف میں سے بعض حضرات کا قول ہے، جیسے شعبی، عامر شعبی اور ابن جریر طبری، کہ بغیر وضو کے بھی سجدہ ہو سکتا ہے. اور یہ بظاہر اس ترجمۃ الباب سے لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ شاید امام بخاری کا مسلک بھی یہی ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں. اور امام جمہور کا قول، جمہور کا استدلال جو ہے وہ اس حدیث سے ہے کہ جس میں فرمایا کہ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، اور چونکہ سجدہ جو ہے وہ نماز کے اعظم ارکان میں سے ہے، اس واسطے اس کے اوپر بھی یہ حکم لاگو ہوگا. اب امام بخاری نے بظاہر تائید کی ہے شعبی اور طبری کی، تو وہ کہا کہ والمشرک نجس لیس له وضوء. یہ عجیب قسم کا استدلال کیا کہ سورہ نجم میں مشرکین نے بھی سجدہ کیا تھا نا، اور مشرک تو نجس ہوتے ہیں، ان کا وضو تھوڑی ہوتا ہے، انہوں نے جو سجدہ کیا وہ کیسے کیا؟ بغیر وضو کیا. تو کیسے معلوم ہوا کہ سجدہ بغیر وضو میں ہو سکتا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ یہ عجیب قسم کا استدلال ہے کہ مشرک جو ہے وہ اگر سجدہ کر بھی لیا اس نے تو وہ حکماً شرعاً کا سجدہ کرائے گا؟ کوئی بھی اس کو سجدہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سجدہ تھا ہی نہیں. تو ان کے بے وضو سجدہ کرنے سے یہ کیسے استدلال ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی بغیر وضو کو سجدہ کر سکتا ہے؟ وکان ابن عمر یسجد علی غیر وضو. عبداللہ بن عمر سجدہ کرتے تھے بغیر وضو کے. یہ اصل میں ایک روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو مصنف ابن ابی شیبہ میں آئی ہے. اس میں یہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر عرفات سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ پیشاب کیا، پھر راستے میں تلاوت کر رہے تھے سواری کے اوپر، اس میں آیت سجدہ آئی تو انہوں نے بغیر اسی حالت میں سجدہ کر دیا. یہ روایت ہے. لیکن دوسری طرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی منقول ہے، صحابی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ لا یسجد الا طاہر، کہ سجدہ کوئی نہیں کر سکتا مگر جو اوپر سے پاک ہو. تو کیونکہ دونوں ان کے قول میں اور عمل میں، قولی اثر میں اور عملی اثر میں تعارض ہے، اذا تعارض تساقط، لہذا حکم جو ہے وہ اصلی وہی ہے لا تقبل الصلاۃ بغیر وضو. اور بعض نسخوں میں جہاں آپ نے دیکھا ہوگا حاشیے میں لکھا ہو یسجد علی وضوء، تو ایک نسخہ اس بخاری میں علی غیر وضوء کے بجائے علی وضوء کا بھی ہے. تو پھر اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وضو کرتے تھے، وضو کی حالت میں کرتے تھے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اس ترجمۃ الباب سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ امام بخاری بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کے قائل ہیں. لیکن ترجمۃ الباب کی تشریح کچھ اور بھی ہو سکتی ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ امام بخاری وضو کے قائل ہیں. ایک تو یہ کہ نسخہ اگر وہ لیا جائے یسجد علی وضوء والا، تو پھر مطلب اس کی تعریف کو اس بات ہوئی کہ وضو کرنا ضروری ہے. اور یہ جو کہا مسلم کو نجس لیس لہ وضوء، تو اس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا ہے کہ بھائی مشرکین نے چونکہ نجس ہیں، ان کا وضو نہیں ہوتا، لہذا ان کا سجدہ جو کیا تھا انہوں نے وہ سجدہ کہلانے کا مستحق نہیں، وہ سجدہ معتبر نہیں کرا. یہ مطلب بھی نکال سکتے ہیں. تو اس صورت میں امام بخاری کا مطلب جو ہوگا وہ جمہور کے مطابق ہوگا، خلاف نہیں ہوگا. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب.
باب من قرأ السجدة ولم يسجد. وبه قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن قصيفة عن ابن قصيفة عن عطاء بن يسار إنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وبه قال حدثنا آدم بن أبي أياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيفة عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. باب السجدة إذا السماء انشقت. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم ومعاذ بن فزارة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال إذا السماء انشقت فسجد بها فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لولا قال النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد. باب من سجد بسجود القارئ. وقال ابن مسعود من تبيبه حزن وهو غلام فقرأ عليه السجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. وبه قال من سجد بسجود القارئ. اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی قاری تلاوت کرے آیت سجدہ کی تو سننے والے پر بھی سجدہ ہے، لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جو قرأت کرنے والا ہے وہ سجدہ پہلے کرے اور جو سننے والا ہے یا تو اسی کے ساتھ سجدہ کرے یا اس کے بعد کرے. اب ایسا کرنا بعض حضرات کے نزدیک تو محض مستحب ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے. اس کا معنی یہ کہ جب تک کہ قاری سجدہ نہیں کر لے گا تو سامع کا سجدہ ادا نہیں ہوگا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ادا تو ہو جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے کرے. حنفیہ دوسرے مسلک کے قائل ہیں کہ ٹھیک ہے وہ پہلے کرنے تو اچھا ہے، لیکن اگر اس نے نہیں کیا اور اس سے پہلے ہم نے کر دیا تو کوئی حرج نہیں. بظاہر امام بخاری کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب ہونی چاہیے کہ قاری پہلے سجدہ کرے اور سامع بعد میں کرے. چنانچہ انہوں نے روایت تخریج عبداللہ بن مسعود کی کہ انہوں نے تمیم بن حزلم سے کہا وہو غلام. تمیم بن حزلم جو ہے لڑکے تھے، کم سن لڑکے تھے. فقرأ علیہ سجدۃ، تو انہوں نے عبداللہ رسول کے سامنے آیت سجدہ تلاوت کی تو فقال اسجد، تو عبداللہ رسول نے کہا کہ تم سجدہ کرو فإنک امامنا فیہا، کیونکہ تم ہمارے امام ہو. اور جس طرح امام سے پہلے مقتدی کوئی کام نہیں کر سکتا اسی طرح ہم بھی تمہارے سے پہلے نہیں کر سکتے. یہ معنی لے رہا ہے امام بخاری. اس کے مطلب یہ کہ وہ پہلے سجدہ کرے پھر سامع کرے. حالانکہ یہ ایک جو ہے خوشخبری کا جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی تم ہو امام، تم نے وقت تلاوت کی ہے، تم سجدہ کرو، ہم بھی کریں گے. تو اس سے کوئی باقاعدہ حکم نکالنا ضروری نہیں. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى لا يجد أحدنا موضع جبهته. باب الجحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. وبه قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزحن حتى لا يجد أحدنا بجبهته موضعا يسجد عليه. باب من أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حسين الرجل يسجد السجدة ولم يجد لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يجب عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا تسجد إلا أن تكون طاهرا فإذا سجدت وأنت في حزن فاستقبل القبلة فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان سائد بن يزيد لا يسجد بسجود القاس. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريح أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن بن سيري عن ربيعة بن عبد الله بن هدير السيني قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عن من حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم قرأ يوم الجمعة عن النبي بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا سجدت السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله تعالى عنهم. وزاد نافع عن ابن عمر أن الله لم يسجد السجود إلا أن نشاء. باب من قرأ السجدة بالسلام. یہ باب ہے باب من رہا ان اللہ عز و جل یوجب السجود. کیا کریں؟ تو یہ وہی مسئلہ بیان کرنے کے لیے جو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان مختلف ہے
کہ سجدہ واجب ہے یا نہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، شافعیہ کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ ایک تو یہ اختلاف بیان کرنا مقصود ہے، اور اسی میں بعض فقہا کا مسلک یہ رہا ہے کہ واجب تو ہے، لیکن واجب اس وقت ہے جب کہ آدمی قصد کر کے، سننے والے پر واجب اس وقت ہے جب کہ آدمی قصد کر کے سنے، ارادہ کر کے، تلاوت سننے ہی کی غرض سے بیٹھا ہو اور قصداً سنا ہو تب تو واجب ہے، لیکن اگر قصداً نہیں سنا، ویسے ہی چلتے پھرتے کان میں پڑ گئی آیت تو اس سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ یہ دو مذہب ہیں، اور حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ قاری اور سامع پر ہر حال میں واجب ہے۔ سامع چاہے سجدہ سننے کے لیے بیٹھا ہو یا کوئی اور کام کرنے کے لیے بیٹھا ہو، لیکن کان میں پڑ گئی ہو تب بھی آیت سجدہ کر کان میں پڑ گئی تب بھی سجدہ کرنا واجب ہے۔ یہ تین مذاہب ہیں۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بظاہر شافعیہ کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں کہ ان اللہ عز و جل لم یرد السجود، اللہ تعالیٰ نے سجدہ واجب نہیں کیا۔ وقیل لعمران بن حسین، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ الرجل یتبع السجدۃ ولم یجلس لها، کہ ایک شخص جو ہے وہ سجدے کی آیت سنتا ہے ولم یجلس لها، حالانکہ اس کام کے لیے بیٹھا نہیں تھا، یعنی اس کام کے لیے نہیں بیٹھا تھا کہ میں آیتیں سنوں گا، قرآن سنوں گا، بلکہ ویسے ہی اس کے کان میں پڑ گئی، تو کیا حکم ہے؟ تو قال، حضرت عمران بن حسین نے فرمایا کہ ارأیت لو قعد لها، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس کی سننے کے لیے بیٹھتا تو کیا ہوتا؟ اس کا ظاہری مطلب یہ ہے، اور اسی سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں، کہ اگر وہ باقاعدہ سننے کے لیے بیٹھتا اور قصد کر کے سنتا تب بھی اس کے اوپر سجدہ واجب نہ ہوتا، تو جب قصد کر کے نہیں سنا تو وہاں تو بطریق اولا واجب نہیں۔ ارے سمجھے نہیں؟ ارأیت لو قعد لها، یہ بتاؤ کہ اگر وہ واقعتاً سجدے کی آیت سننے کے لیے بیٹھتا تب بھی سجدہ واجب نہ ہوتا، تو اب جب کہ بلا قصد بیٹھا ہے یا بلا قصد آیت کان میں پڑی ہے تو اس میں تو بطریق اولا واجب نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی آیت سجدہ تو آیت سجدہ ہے، یہ بتاؤ کہ اگر اس کے لیے بیٹھتا تب بھی وہ سن رہا ہوتا، اور اس کے لیے نہیں بیٹھا تو بھی سن رہا ہے، تو فرق تو دونوں میں کوئی نہیں ہے، وہ بھی آیت سجدہ یہ بھی آیت سجدہ ہے، تو اگر ایک صورت میں واجب ہے تو دوسرے سے واجب ہے۔ ارے سمجھے نا؟ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ مطلب ہو تو حنفیہ کے قول کے مطابق ہوگا۔ کأنہ لا یجب علیہ، یہ امام بخاری کا قول ہے کہ بظاہر ان کا مطلب یہ تھا کہ واجب نہیں ہے، اگر بیٹھ کر سنتا تب بھی واجب نہیں۔ وقال سلمان ما لہذا غدونا، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آیا تھا کہ کہیں جا رہے تھے، کہیں گئے تو وہاں کوئی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے اور اس میں آیت سجدہ آ گئی، تو کسی نے کہا کہ آپ سجدہ کریں کیونکہ آپ نے سنا ہے، تو انہوں نے کہا جواب میں کہ ما لہذا غدونا، ہم اس کام کے لیے نہیں آئے تھے، ہم اس کام کے لیے نہیں آئے تھے، یعنی سننے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم کسی اور کام کے لیے آئے تھے۔ تو اس سے امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ بھائی واجب نہیں ہے، اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ قصد کر کے سنے تو واجب ہے، تو وہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کام کے لیے نہیں آئے تھے، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ویسے کام میں پڑ گئی، لہٰذا ہمارے ذمہ واجب نہیں۔ اور حنفیہ کی توجہ یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کام کے لیے ہم نہیں آئے تھے، کبھی انہیں سجدہ کریں، کر لیں گے بعد میں، کیونکہ سجدہ اور واجب نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے؟ وقال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما السجدۃ علی من استمع، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ سجدہ اس پر واجب ہوتا ہے جو اس کو سنے، کان لگا کر، استماع قرآن ہوتا ہے قصد کر کے سننا، تو قصد کر کے جو سنے اس پر واجب ہے، اور جو قصد کر کے نہیں سنے بلا قصد کان میں پڑ جائے، اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اس پر
واجب نہیں. وقال الزہری لا يسجد الا ان يكون طاہرا. زہری کا قول یہ ہے کہ تم سجود کرنا جائز نہیں جب تک کہ آدمی طاہر نہ ہو. تو اذا سجدت وانت فی حضر، اگر تم حضرت کی حالت میں سجدہ کر رہے ہو فاستقبل القبلہ، تو استقبال قبلہ بھی ضروری ہے. فإن كنت راكبا، اور اگر سواری پر سوار ہو فلا علیک حیث کان وجهک، تو کوئی حرج نہیں تمہارے لیے، جہاں بھی تمہارا چہرہ ہو وہاں کر سکتے ہو. حنفیہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، اور واجبات جو ہیں وہ اشارے سے ادا نہیں ہوتے، اس واسطے وہ باقاعدہ زمین پر کرنا چاہیے. وکانت صاحب بن یزید لا یسجد بسجود القاص، اور صاحب بن یزید جو ہیں وہ قاص کے سجدہ کرنے سے سجدہ نہیں کرتے تھے. قاص کے لفظ تو قصہ گو گئے ہیں نا، لیکن یہ لفظ زیادہ تر واعظوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. واعظ کو کہتے ہیں عربی میں قاص، اس لیے کہ جو واعظ ہوتا ہے وہ قصے بہت سناتا ہے. تو اس واسطے قاص کا لفظ کائے کے لیے؟ واعظ کے لیے. تو مطلب کہ واعظ بعض اوقات کوئی واعظ کر رہا ہے، اس میں آیت سجدہ اس نے پڑھ دی تو صاحب ابن یزید نے سن لی تو وہ اس کے اوپر سجدہ نہیں کرتے تھے. وہی وجہ کہ اس غرض کے لیے نہیں بیٹھے تھے. تو اس سے بھی استدلال کر رہے ہیں امام بخاری سے نزدیک گویا واجب نہیں تھا. جی جی آیت سجدہ کا ترجمہ سننے سے بھی سجدہ واجب ہوتا ہے؟ جی اگر ریڈیو پر کوئی کر کے تلاوت کر رہے ہوں، ادھر تلاوت کی آیت آ جائے تو ادھر واجب ہوگا. اگر براہ راست کر رہے ہوں، براہ راست نشر ہو رہا ہے ریڈیو پر تو واجب ہو جائے گا. سمجھے نا؟ جو لائیو پروگرام ہوتا ہے نا اسی وقت وہ تلاوت کر رہا ہے، اسی وقت سننا اس سے تو واجب ہو جائے گا. لیکن اگر ٹیپ ہے تو پھر نہیں ہوگا. یہ ہمارے ہاں نفل شروع کرنے سے لازم ہو جاتے ہیں، تو میں جو سجدہ ہوتا ہے وہ تو واجب ہوتا ہے. تو یہاں پر فرق کیسے ہوگا کہ اس کی سواری کے لیے اترنا ضروری ہے اور وہاں پر ضروری نہیں ہے؟ نفل میں جو سجدہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کے بعد تو لازم ہوتا ہے نا شروع کرنے کے بعد. مراد ہے جو اصل سے جو چیز نفل ہے اس کے اندر اشارہ کر سکتے ہیں. جو اصل سے نفل نہیں ہے، اصل سے واجب ہے، اس کے اوپر نہیں کر سکتے. تو یہ فرق ہے دونوں میں کہ نفل اصلاً تو واجب نہیں تھا، شروع کرنے سے ہوا. جی باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال ایک اور رہ گیا یہ حدیث رہ گئی. ربیہ بن عبداللہ بن حدیث تیمی کہتے ہیں قال ابو بکر وقان ربیہ بن خیار الناس، بیچ میں راوی کی تعریف کر دی کہ ربیہ جو ہے جو اس کے حدیث کے راوی ہیں وہ بہت اچھے لوگوں میں سے تھے. اما حضرت ربیہ من عمر بن الخطاب، اور انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا اس بات کا جو ان کے ذہن میں تھا، حاضر تھا یعنی یاد تھا ان کو، حضرت فاروق اعظم کا واقعہ. وہ کیا کہ قرأ یوم الجمعہ علی المنبر بسورۃ النحل، حضرت فاروق اعظم نے جمعہ کے دن منبر پر سورہ نحل تلاوت کی. حتیٰ اذا جاء السجدہ، یہاں تک کہ جب آیت سجدہ آئی اس میں سورہ نحل میں تو نزل فسجد، نیچے اترے اور پھر سجدہ کیا. وسجد الناس، اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی سجدہ کیا. حتیٰ اذا كانت الجمعہ القابلہ، اس وقت سجدہ کیا ہے عمر نے اتر کر منبر سے، خود بھی کیا اور سارے لوگوں نے بھی کیا. لیکن جب دوسرا جمعہ آیا تو قرأ بہا، پھر دوبارہ سورہ نحل کی تلاوت کی، یہاں تک کہ جب وہی سجدے کی آیت آئی تو قال یا ایھا الناس انما نمر بالسجود، ہم سجدے کی آیت سے گزرتے ہیں. فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم علیہ، تو جو سجدہ کرے اس نے صحیح کیا، لیکن جو سجدہ نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اس کا ظاہر امام شافعی کی تائید کر رہا ہے کہ ان کے حکومت کے نزدیک بھی سجدہ کرنا واجب نہیں تھا. اگرچہ حنفیہ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں مراد ان کی سجود علی الفور، جو پچھلے جمعہ کو تو میں نے فوراً سجدہ کر دیا تھا، لیکن یہ سمجھ لو کہ فوراً سجدہ کرنا کوئی واجب نہیں ہے. فوراً کر لے تو کوئی اچھا ہے، فوراً نہ کرے بعد میں کرے تو کوئی گناہ نہیں. تو گویا یہاں پر جو نفی کر رہے ہیں وجوب کی، وہ وجوب مطلق کی نفی نہیں ہے بلکہ وجوب علی الفور کی نفی. جی باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة. بكر نہیں بکر،
قال حدثنا بكر وہ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. قال حدثنا بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه من عتم فقرأ اذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد فيها حتى القاه. باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب تقصير الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم وحسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. یہ 19 دن کا بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا 19 دن یعنی مکہ مکرمہ میں سفر مکہ کے موقع پر. تو فرماتے ہیں پورے عرصے میں آپ قصر کرتے رہے. تو انہوں نے ایک نتیجہ نکالا کہ جب ہم 19 دن تک کے ارادے سے سفر کریں گے تو قصر کریں گے ورنہ اتمام کریں گے. حنفیہ کہتے ہیں 15 دن اور 15 دن کے اوپر متعدد روایات ہیں تو آثار ہیں صحابہ کرام. تو ان سے حنفیہ نے 15 دن کا کہا ہے کہ 15 دن تک کر سکتے ہیں. اور اس حدیث کو محمول کیا ہے اس بات پر کہ نیت جو ہے 15 دن کی نہیں تھی. 15 دن کی نیت کے بغیر 19 دن تک مقیم رہے. پتہ نہیں تھا کہ کتنے دن بعد جانا ہے تو اس واسطے اس میں قصر کرتے رہے. جی. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس رضي الله عنهم يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها 10. یہ اس سے مراد ہے حجۃ الوداع کا موقع. پہلے جو 19 دن تھے نا وہ تو فتح مکہ کے موقع پر قیام تھا اور یہاں حجۃ الوداع کے موقع. جی. باب الصلاة بمنى. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. ابن عمر فرماتے ہیں جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 رکعتیں پڑھی صدیق اکبر اور عمر کے ساتھ بھی اور عثمان کے ساتھ بھی ان کی عمارت کے ایک حصے میں پھر انہوں نے اتمام کیا. یہ اصل میں وہی تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں گھر بنا لیا تھا اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جب کسی شہر میں آدمی گھر بنا لے تو اس کا وطن بن جاتا ہے. لہذا اگر وہ جو ہے وہاں آئے گا تو چاہے 2 دن کے لیے بھی آئے 1 دن کے لیے بھی آئے تو اتمام ہی کرے گا. سمجھ گئے؟ تو اس لیے سے وہ اتمام فرما دے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آیا تو میں نے مینا میں 2 رکعتیں پڑھی کیونکہ ہم مسافر تھے اور صدیق اکبر اور عمر نے بھی جب حج کیے تو اس وقت میں بھی وہ مسافر تھے. مدینہ منورہ سفر سے آئے تھے 2 رکعتیں پڑھتے تھے. حضرت عثمان اکٹھے رہتے تھے مدینہ منورہ میں اور وہ بھی حج کے لیے وہاں سے آئے تھے لیکن انہوں نے 4 رکعتیں پڑھی اور اس کی وجہ دوسری جگہ یہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے وہاں گھر بنا لیا. جی. سوال ہے جی. مینا کا حکم اب بھی یہی ہے یعنی کہ وہاں تقصیر ہوگی کیونکہ یہ سنا تھا کہ وہ جب شہر بڑا ہو گیا ہے تو اس لیے یہاں ہمارا غالب گمان یہی ہے. ابھی ہم فتویٰ اسی پر دے رہے ہیں آج کل کہ مینا جو ہے وہ بالکل حصہ بن گیا ہے مکہ مکرمہ کا یعنی آبادی کے متصل ہونے کے لحاظ سے بھی اور
سرکاری کاغذات چلے آتے ہیں، یعنی وہ اسی کی میونسپلٹی منا کی میونسپلٹی کا حصہ ہے منا بھی. اس واسطے ہم اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہاں سے جائے اور منا عرفات ملا کر اس کے 15 دن ہو رہے ہوں تو پھر وہ اتمام کرے. جی. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنهم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. آمن ما كان جو کہا کہ منا میں جو 2 رکعتیں پڑھی اس طرح حالت پڑھی کہ آپ بےحد بے خوف تھے، یعنی کوئی دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا. یہ اصل میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ قرآن شریف آیا نا إذا الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. تو اس سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ قصر جو ہے وہ صرف حالت خوف میں ہوتا ہے. جی. وبه قال حدثني قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن زيد رضي الله عنه يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليس حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. جو بقیہ میں مخصوص ذکر کیا گیا کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ انہوں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں منا میں، تو انہوں نے انا للہ پڑھا، بستر جہاں انا للہ پڑھا اور کہا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی منا میں 2 رکعتیں پڑھی، صدیق اکبر کے ساتھ بھی 2 رکعتیں، عمر کے ساتھ بھی 2 رکعتیں. پھر آ کر فرمایا فلئی تحفظی من 4 رکعات رکعتان متقبلتان، کہ کاش کہ میرا جو حصہ ہے وہ 4 رکعتوں میں سے 2 قبول ہونے والی رکعتیں ہو جائیں. مطلب کہ 2 سے یا 4 سے فرق نہیں پڑتا 4 پڑھنے سے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوں اور قاعدے کے مطابق ہوں. تو بلال مسعود کو اختلاف تھا عثمان سے کہ گھر بنا لینے سے وہ آدمی جو ہے وہ مقیم بن جاتا ہے، اس سے ان کو اختلاف تھا، تو اس واسطے انہوں نے یہ بات کہی. جی. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي تابعه عطاء عن جابر. باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليلة وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يقصران ويفطران في 4 برود وهو 16 فرسخا. یہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس قصر کرتے تھے، روزہ افطار کرتے تھے جب وہ سفر کرتے ہوں 4 بریز کا، اور وہ 16 فرسخ ہوتا ہے. تو یہ مختلف روایتیں آتی ہیں، لیکن زیادہ تر روایتیں دلالت کرتی ہیں 3 مراحل کا. 3 مراحل مرحلے اس زمانے میں ہوتے تھے کہ ایک دن میں آدمی جس کا سفر کرے اس کو ایک مرحلہ کرے، ایک دن ایک رات. تو وہاں چوکیاں بنی ہوتی ہیں، تو وہ بہت ناپ تول کر نہیں بنائی جاتی تھی کہ اتنے میل کے بعد ایک مرحلہ ہوگا، بلکہ کوئی ہے 12 میل پر مرحلہ ہے، کوئی 15 پہ ہے، کوئی 16 پہ ہے، کوئی 18 پہ ہے. اس طرح 3 مراحل کر لیں تو کہتے مسافت ختم ہو گئی. زیادہ تر فقہا کا رجحان اسی طرح ہے، لیکن بعد میں چونکہ جو ہے مرحلوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، تو اس واسطے فقہاء کرام نے اوسط درجے کے جو مراحل ہیں ان کا لحاظ کیا. اوسط درجے کا مرحلہ ایک مرحلہ 16 میل کا ہوتا ہے اوسط ہے، تو 3 مرحلے کتنے ہو گئے 48 میل. اس واسطے 48 میل مقرر. جی. وبه قال حدثنا إسحاق قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم.
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا معها ذو محرم. تابعه أحمد عن الجن. بتا رہے ہیں کہ سفر شرعی جو ہے وہ 3 دن کا سفر ہوتا ہے، تو 3 دن کا وہی 3 مرحلے. جی. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم. باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج علي بن أبي طالب فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قصر کے احکام شروع ہو جاتے ہیں اسی وقت سے، اگرچہ مسافت سفر تو ہے 3 مرحلہ، لیکن جب آدمی اپنی جگہ سے نکل گیا تو نکلتے ہی قصر کے احکام شروع ہو جاتے ہیں. اور حضرت علی بن ابی طالب جو ہیں وہ نکلے سفر میں فقصرا، تو قصر کرتے رہے، وہ یرل بیوت، اس حالت میں قصر کیا انہوں نے کہ وہ گھر دیکھ رہے تھے. گھر سے نکل تو گئے تھے گھروں سے، لیکن گھر سامنے نظر آ رہے تھے. فلما رجع، جب واپس آئے سفر سے، قیل له هذه الكوفة، تو سامنے کوفہ نظر آ رہا تھا، تو کہا گیا کہ سامنے کوفہ ہے آپ کے. قال اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم اتمام نہیں کریں گے حتیٰ ندخلها، جب تک کہ کوفے میں داخل نہ ہو. جی. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت الصلاة أول ما فرضت 2 فأقيمت صلاة الصفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة فما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. یہ عائشہ کی حدیث ہے، پہلے جو گزری ہے، جو انہوں نے فرمایا کہ اول میں جو نماز فرض ہوئی تھی وہ 2 رکعتیں تھیں، تو سفر میں وہ 2 رکعتیں برقرار رکھی گئیں اور حضر کی نماز پوری کر دی گئی. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حضر کی نماز ہے، سفر کی نماز جو ہے وہ عزیمت ہے، رخصت نہیں. اور یہ حنفیہ کا مسلک ہے کہ 2 رکعتیں عزیمت ہیں، لہذا جو مسافر ہے اس کے لیے 4 پڑھنا جائز ہے. جب یہ مطلب نکلا تو زہری نے حضرت عروہ سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کی حدیث کا تقاضا تو یہ ہے کہ مسافر کے لیے اتمام جائز نہ ہو، تو فما بال عائشہ کا تتم، تو کیا وجہ ہے کہ عائشہ اتمام کرتی ہیں، جبکہ ان کی حدیث کا تقاضا خود یہ ہے کہ اتمام جائز نہیں مسافر کے لیے، تو حضرت عائشہ کیوں اتمام کرتی ہیں؟ قال، تو عروہ نے کہا کہ تأولت ما تأول عثمان، کہ انہوں نے وہی تعویل کی ہے جو حضرت عثمان نے کی ہے، ویسی ہی تعویل کی ہے جیسی تعویل حضرت عثمان نے. جب عثمان کی تعویل انہوں نے بتائی نا، تو انہوں نے گھر بنا لیا تھا، اس واسطے وہ سمجھتے تھے مکہ مکرمہ میرا وطن بن گیا ہے. یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ حضرت عائشہ نے بھی گھر بنا لیا تھا اور وہ بھی اس وجہ سے وہاں اتمام کرتی تھی، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح حضرت عثمان نے ایک تعویل سے اتمام کیا تھا، حضرت عائشہ نے بھی کسی تعویل سے اتمام کیا. وہ تعویل کیا تھی یہ واضح ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سفر شہری کہاں سے شروع کریں گے؟ شہر ہوتے ہیں چھوٹے شہر، اس میں دیہات بھی ہوتے ہیں. شہر سے تو شہر سے نکل گئے نہیں، اگر دیہات وہ شہر کا حصہ نہیں ہے، شہر سے باہر ہے، تو پھر سفر شہر سے نکل کے ہوگا. دیہات اگر الگ ہے شہر سے تو سفر شہر سے نکل کر ہوگا دیہات میں. جی. دیہات میں بھی جمعہ پڑھایا جاتا ہے بڑا قاریوں ہو، پھر اس بار کس کا ہوگا، شہر کا ہوگا نکلنے کا یا گاؤں؟ جس بستی میں آدمی مقیم ہے
اس بستی سے جب نکل گیا، وہ شہر ہو قریہ ہو کچھ ہو، اس بستی سے جب آدمی نکل گیا تو سفر ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی مسافر جو ہے وہ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت والی نماز ہے لیکن اس نے 4 پڑھانا شروع کر دی اور اس کے پیچھے مقتدی ہیں تو ان کی یہ نماز ہو جائے گی؟ اگر ان کو چاہیے مقتدیوں کو رقمہ دیں اس کو تاکہ وہ 2 ہی پر ختم کر دیں، لیکن اگر 2 رکعتوں پر بیٹھ گیا تھا تو اس صورت میں بات کہتے ہیں نماز ہو گئی، پھر جیسا واقع نہ کریں۔ البتہ اگر جان بوجھ کے 4 پڑھی ہے تو اس میں احتیاط اس میں لوٹائیں۔ یہ پوچھنا تھا کہ خواتین کا یعنی تعلیم کی غرض سے سفر اور ہاسٹل میں قیام کا کیا حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر جہاز کے ذریعے یہاں سے کوئی اور سفر کرے چند گھنٹے کا اور یہاں بھی محرم موجود ہے وہاں بھی، تو ایسی صورت میں بھی کوئی گنجائش ہوگی یا وہی حکم ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ بھائی اس معاملے میں کوئی حتمی بات میں ابھی نہیں کہہ سکتا، لیکن عام اس کا ذرائع کا تقاضا تو یہ ہے کہ جائز کرنا بھی جائز نہ ہو، لیکن بعض سخت مجبوریاں ہیں جو پیش آ جاتی ہیں، جیسے کہ آج کل محرم کا ساتھ جانا بہت زیادہ خرچہ چاہتا ہے اور وہ خرچہ کی استطاعت نہیں ہوتی، اور جانا بھی ضروری ہوتا ہے عورت کا۔ تو ایسی صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا گنجائش ہے، اور شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر جو ہے کوئی بات شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسے قافلے کے ساتھ جا رہی ہے جو معمول ہے، جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے۔ بات شافعیہ نے یہ بات کہی ہے، تو جب شدید ضرورت ہو تو اس وقت میں ان کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تعلیم کی غرض سے محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں، اور ہاسٹل میں اکیلا رہنا بھی جو ہے یہ بھی فتنے کا سبب ہے، اس واسطے اس کو ہم مطلب ظاہر نہیں کرتے، مشورہ نہیں دیتے یہ بات۔ ہاسٹل جو ہے لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، کوئی اور اس میں نہیں ہے؟ ہاں لڑکیوں کا ہو یا کسی کا بھی ہو، لیکن وہ اپنے محارم سے الگ دوسرے شہر میں رہنا فتنے سے خالی نہیں، اس کو حرام تو نہیں میں کہتا، لیکن فتنے سے خالی نہیں۔ جی سوال یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، ایسا نہیں فرمایا کہ پہلے 2 رکعتیں تھیں بعد میں 4 ہو گئی، تو یہ حدیث پہلے بھی بخاری میں گزری تھی، اور وہاں پر بھی ہم درس میں بات آئی تھی کہ اکثر احناف نے تو اس کا استدلال کیا ہے کہ سفر میں عزیمت ہے، لیکن استدلال کام نہیں ہے۔ یہاں پر بھی تو کہنا بھول جائیں گے، وہاں کہہ دی تھی نا، تو اس کے بھروسے کو یہاں پر بھول گیا۔ جی جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب يصلي المغرب 3 في الصف. وبالسند المتصل منا إلى الإمام همام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ومتعنا الله بعلومه وفضله وبركاته آمين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في الصف يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكانت تصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر حتى كان ميلين أو قال 3 ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يقيم المغرب ويصليها 3 ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. کون ہے بھائی پڑھنے والا؟ ذکاء اللہ. کیا نام ہے؟ ذکاء اللہ. ذکاء اللہ. اور پہلے کس سے پڑھا تھا؟ شاکر.
اچھا جی، یہ حدیث ہے حضرت سالم کی قبل عمر جو ہے مغرب العشاء کے درمیان جمع کیا کرتے تھے مزدلفے میں، اور سالم یہ بھی کہتے ہیں کہ قبل عمر نے مغرب کو ایک دن مؤخر کیا، اور وجہ یہ تھی جو کانت تصرف علی امرأتی صفیہ بنت ابی عبید، حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک اہلیہ تھی جن کا نام تھا صفیہ بنت ابی عبید، ان سے فریاد کی گئی۔ اس تصرفہ استصراخ کے معنی سے کسی کو فریاد کر کے بلانا، تو ان کو بلایا گیا تھا فریاد کر کے کہ بھئی آپ کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، آپ جلدی پہنچے، تو اس وقت وہ جا رہے تھے جلدی میں، سمجھے نا؟ تو کیا ہوا، فقلت له الصلاۃ، مغرب کا وقت آ گیا تو میں نے اسے کہا نماز پڑھ لیجیے، فقال سر، تو انہوں نے کہا چلتے رہو، فقلت له الصلاۃ، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا میں نے کہ نماز، قال سر حتیٰ 18 میلین اور صلاۃ، یہاں تک کہ 2-3 میل چل پڑے، چل دیا، ثم نزل، پھر اترے فصلی، اور اس کے بعد نماز پڑھی، اور پھر فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جب آپ کو جلدی ہوتی تھی چلنے کی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو چلنے کی جلدی ہوتی تھی تو مغرب قائم فرماتے تھے، 3 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر سلام پھیرتے تھے، ثم قل ما یلبس، پھر تھوڑا سا ٹھہرتے تھے، حتیٰ یقیم العشاء، پھر عشاء قائم کرتے تھے۔ یہاں جو تھوڑا سا ٹھہرنے کا ذکر ہے یہ دلیل ہے حنفیہ کی کہ تھوڑا سا ٹھہرنا اس لیے تھا تاکہ عشاء کا وقت داخل ہو جائے، چنانچہ آگے اس کی مزید تفصیل آنے والی ہے۔ تو یصلی رکعتین ثم یسلم ولا یصبح بعد العشاء، عشاء کے بعد آپ نفلیں نہیں پڑھتے تھے حتیٰ یقوم من جوف اللیل، یہاں تک کہ آخر رات میں جب بیدار ہوتے تو پڑھتے جی۔ باب صلاة التطوع على الدواب حيث ما توجهت به. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تطوعا وهو راكب في غير القبلة. وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان ابن عمر يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب الإيماء على الدابة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم يصلي في الصف على راحلته أينما توجهت به يومه. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب ينزل للمكتوبة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث كان وجهه. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان رضي الله تعالى عنه وعنهم قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. اب جو ہے انشاءاللہ ہماری